پابندی نہیں ہے، مانگے اس سے جو کچھ مانگ سکتا ہے، دنیا کا بھی مانگے، آخرت کا بھی مانگے. لیکن ایک سطح وہ آ جاتی ہے انسان کی جہاں وہ کچھ نہیں مانگ سکتا. کیا مانگوں؟ کیا اللہ کو میری ضرورت معلوم نہیں ہے؟ میں کیا کہوں اللہ یوں کر دے، میں اللہ کو پڑھاؤں؟ وہ میری حکمتوں سے واقف ہے. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. کیا مانگا جائے؟ راضی بر ادائے رب. پھر مانگنے کی چیز کیا رہتی ہے؟ رب زدنی علما، جس کے لیے حضور سے کہا گیا وقل رب زدنی علما، علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے. انسان ہدایت کے اندر اضافہ، زدناہم ہدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. تو جو اللہ نے ہدایت ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے ہدایت میں، پھر اس ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. مانگنے کی چیزیں پھر یہ ہوتی ہیں اصل میں، اور اللہ سے مغفرت اور جنت کا سوال. اللہ سے مغفرت. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات خاص طور پر دعا فرماتے تھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک دعا اور بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کیا اعلیٰ بات فرمائی کہ اپنے لیے کیا مانگے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. غلبہ دین کے لیے دعا، استقامت کی دعا، ثابت قدمی کی دعا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں پاکستان بنا، مدینہ کے بعد دوسری ریاست. شب قدر کی خاص ساعتوں میں اس مملکت کا جو قیام ہوا اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک وہ بہت سی اہم آیات الہیہ میں سے آخری آیت تھی پاکستان کے حق میں. آیت کہتے ہیں نشانی جی. جیسے کہ سورہ اعراف میں کہا گیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. اے نبی ان کو ذرا اس شخص کے حال بتائیے کہ جس کو ہم نے اپنے آیات عطا کی تھی، کرامات عطا کی تھی. تو پاکستان کے لیے سب سے بڑی بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے 400 سال سے مجددین امت جو ہے اس خطے میں آئے. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو منصب مجدد کا ہے. 1000 برس تک عالم عرب میں آئے، لیکن 400 برس سے 11ویں صدی 12ویں 13ویں 14ویں اس خطے میں آئے، ہندوستان میں آئے، ہند میں آئے، جہاں سے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی. عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. پھر آپ کو معلوم ہے خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، تو تحریک چلی صرف ہندوستان میں، اور ایسی شور کے ساتھ چلی پورے ملک کے اندر جو ہے پورا، کہ گاندھی کو شریک ہونا پڑا. کہاں گاندھی کہاں خلافت، کیا تعلق. لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر مسلمانوں کا ہم نے ساتھ نہ دیا تو پھر یہ مسلمان ہمارے ساتھ جو ہے کسی اور معاملے میں تعاون نہیں کریں گے. پھر آپ کو معلوم ہے تھرڈ ورلڈ میں جتنی آزادیاں حاصل کی گئی ہیں ان سب کے اندر لوکل نیشنلزمز کو انووک کیا گیا. ملے نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم مصطفیٰ کمال پاشا کا، عرب نیشنلزم یہ جو صدر ناصر کا، وغیرہ وغیرہ. اور یہاں اسلام کو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد آخری بات یہ معجزہ کہ قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن پنڈت نہرو کے ایک بیان سے انہیں پھر ریورس گیئر لگانے کا موقع مل گیا. تب یہ پاکستان وجود میں آیا. اور سب سے کلائمیکس جو ہے اس کا وہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں یہ قائم ہوا ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بات خاص جو میں آج آپ سے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کا ذکر موجود ہے. عجیب محسوس ہوگا اگرچہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ہے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. تمہارے حصے کا ذکر ہے، تمہارے حصے کی نصیحت ہے، تمہارے حصے کی ہدایت ہے، اور ایک یہ بھی کہ تمہارا ذکر ہے. دوسرے معنی کہ ایک حدیث سے جو ہے تائید ہوتی ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت ہے کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے سنا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. فقلت، تو میں نے عرض کیا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس کتاب میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور تمہارے بعد وہ جو آنے والے ان کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے. اب اس حوالے سے دیکھیے
سورہ انفال کی ایک آیت نقشہ کھینچتی ہے تحریک پاکستان کا. ہماری کیا کیفیت تھی ہندوستان میں؟ ایک خوف کی کیفیت تاری تھی. ہندو اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت سرمایہ دار ہے، بہت منظم ہے، اور مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، اپنا انتقام لینے کے لیے پر تول رہی ہے، اور وہ اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لینا چاہتی ہے. خوف کی کیفیت تھی. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم اقلیت میں تھے، مستضعفون، اور تمہیں دبا لیا گیا تھا. مستضعفون فی الارض، ہندو چھایا ہوا تھا، وہ صنعت پر چھایا ہوا ہے، تجارت پر چھایا ہوا ہے، سرکاری ملازمتوں میں چھایا ہوا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے بہار میں جو قتل عام ہوا تھا اور جو شدھی کی تحریک چل رہی تھی راجستھان کے اندر، تو معلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کا ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو ہندوستان سے مسلمان اسلام کا نام مٹانا چاہتا تھا. اس وقت پھر اگلی آیت دیکھیے، پھر فآواکم، اسی آیت کا حصہ ہے، ہم نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہاری نصرت کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں بڑی پاکیزہ رزق سے ہم نے رزق مہیا کیا تاکہ تم شکر کرو. اب یہ شکر کیا ہے؟ نعمت کا حق ادا کرنا. اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، اور میں تو چونکہ اس کا خود پارٹیسپینٹ ہوں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن کی حیثیت سے، جیسے گڑ گڑا کر دعائیں ہم نے مانگی، جیسے ہم نے اللہ سے جو ہے دعا کی ہے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے دین کو غالب کریں گے، تیرے نبی کا لائے ہوا نظام قائم کریں گے. تو فرمایا، یہ حضرت موسیٰ کے الفاظ کے حلف سے کہلوایا گیا ہے کہ اے موسیٰ، قالا، موسیٰ نے کہا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. اب امید ہے اللہ تمہارا جو ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. پاکستان کا قیام کیا گاندھی کے لیے موت کے درجے کی شے نہیں تھی؟ چند دن پہلے کہا تھا میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے. ہندو قوم کے لیے، کانگریس کے لیے، ان سب کے لیے گویا کہ پیغام موت تھا یہ. لیکن بڑا یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، تمہیں حکومت دے گا، فینظر کیف تعملون، اور پھر دیکھے گا تم کرتے کیا ہو. ٹھیک ہے. اور وہاں بات ہوئی تشکرون کی، شکر کی بات، کہ جب پاکستان ایک مملکت، ایک ریاست حاصل کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ قوانین اسلام کا نفاذ ہو. ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اچھا، ہم نے شکر نہیں کیا، اس کے ضمن میں بھی قرآن کا قانون ہے. اچھا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے، حق ادا کرو گے، میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا، نعمتوں کی بارش ہو جائے گی. اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میری عذاب، میری سزا بھی بہت. ڈاکٹر صاحب یہی بات آگے چلے گی. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین حضرات آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب، شب قدر کی مبارک ساتوں میں پاکستان کا عالم وجود میں آنا، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. آخری جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا، اور آپ نے استنباط کیا تھا قرآن کریم کی آیت سے. قرآن کریم شکر گزار بندوں کو طلب کرتا ہے. 400 سال تک آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ نے یہاں مجددین نے، وہ اولیاء اللہ نے یہاں کام کیا. تو اور بھی بہت یقیناً مجددین نے اور بہت سیاست دانوں نے کام کیا، بڑے نیک سیرت لوگوں نے کام کیا. پاکستان چند ساعتوں میں ملنے والی نعمت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں. سمپل سا سوال میرا یہ ہے کہ جس شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے وہ شکر گزاری کیا ہے؟ یعنی استخلاف کسی کو عطا کرتے ہیں ہم، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہوتا ہے؟ اللہ پھر چاہتا ہے کہ اس کی حکومت قائم کی جائے. واقعتاً استخلاف اسی کے معنی ہے. خلیفہ بنو، حاکم بن کر نہ بیٹھ جاؤ، اپنی مرضی کا نظام نہ چلاؤ، اپنی مرضی کے قوانین بناؤ، اپنی مرضی سے اپنے معاملات مت طے کرو، بلکہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں.
تو پاکستان ہمیں اللہ نے عطا کیا، اس کا شکر یہ تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کا دین قائم کرتے، جس کا ہم نے دعویٰ بھی کیا تھا بڑے پیمانے پر 1937 سے 1947 تک جو قائد اعظم کے تقاریر ہیں کہ ہم یہاں اسلام لائیں گے، ہمارا اپنا نظام ہے۔